صرف ہلدی اور شہد، کس طرح؟ 1 چمچ ہلدی اور 1 چمچ شہد کی پیسٹ بنانی ہے۔ آپ کو بتایا نا یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا دھندا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو لا علاج قرار دے کے تو مستقل دوائیوں پر اور مستقل چیزوں پر لگاتے ہیں۔ تو یہ ایلو ویرا ڈرنک جو ہے نا، یہ دن میں 1 مرتبہ اس پیشنٹ کو لازمی پلائیں۔ جتنی دیر علاج چل رہا ہے اس دوران گلوٹن فری آٹا لے سکتے ہیں۔ سیب کا سرکہ جو ہے 1 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں پلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلہ نیوز کے ساتھ پروگرام صحت ہی زندگی کی ایک نئی قسط کے ساتھ۔ آج ہم بات کریں گے گلوٹن الرجی کے حوالے سے۔ گلوٹن الرجی کیا ہے، سلیک ڈیزیز کیا ہے، اور اس حوالے سے انٹرنیٹ پر جو ہر بندہ آٹا بیچ رہا ہے جناب، کوئی تو ملٹی گرین آٹا بیچ رہا ہے، کوئی گلوٹن فری آٹا بیچ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کیا سلیک ڈیزیز جو ہے وہ قابل علاج ہے؟ یہ انتہائی ایک اہم ترین موضوع ہے جس سے بہت سے بچے اور بہت سے مریض جو ہیں وہ اپنی زندگی سے اجیرن ہوئے پڑے ہیں۔ آج ہم حکیم سید مشرف علی زیدی جو وفاق اطباء پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں، ممتاز طبی معالج ہیں، ان سے اس اہم ترین موضوع پر بات کریں گے۔ جی السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حکیم صاحب، یہ تو پہلے تھوڑا سا ناظرین کو ہمارے کلیئر کرتے جائیں کہ گلوٹن الرجی اور سلیک ڈیزیز جو ہے اس میں فرق کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ، یہ جو نیا آپ نے فارمیٹ بنایا ہے مارگلہ نیوز کے پلیٹ فارم سے اویئرنیس دینے کے لیے، یہ بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ۔ مجھے خود بھی بہت اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے اور آپ دیکھیے کمنٹس میں بھی آ رہا ہے۔ آج جس موضوع کے لیے آپ نے بلایا ہے یہ بڑا پھیلتا جا رہا ہے، بہت اہم موضوع ہے۔ گندم کی الرجی جو ہے ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ہمارا اپنا ہی جو نظام ہے، مدافعتی نظام جو ہماری اپنے جسم میں کام کر رہا ہوتا ہے آٹومیٹکلی، وہ گندم میں موجود جو پروٹین ہے، خاص طور پہ گلوٹن کے علاوہ بھی کچھ پروٹینز ایسی ہیں، ان کو وہ اپنا دشمن سمجھ کے ان کے خلاف محاذ بنا لیتا ہے۔ اچھا، جس سے وہ جو پیشنٹ الرجک ہوتے ہیں تو وہ پھر جسم اس کا رد عمل ظاہر کرتا ہے۔ بیسیکلی تو یہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سیلک ڈیزیز اور گلوٹن الرجی، یہ بہت زیادہ ٹیکنیکل نہ ہو جائے بات، اس سے پہلے بھی وہ لوگ جو ہے نا اسی طرح کی ٹیکنیکل باتیں کر کے اور بہت زیادہ الجھا کے تو اپنا آٹا بیچ رہے ہیں بالکل، کہ یہ نہ کھائیں، وہ نہ کھائیں، یہ نہ کھائیں، وہ نہ کھائیں۔ آپ حیران ہوں گے، میں اسٹوڈنٹ تھا اس وقت، تو میرے بھانجے کو یہ الرجی تھی۔ اچھا، اس وقت یہ جو ٹیسٹ اس وقت اویلیبل ہیں وہ ٹیسٹ اویلیبل نہیں تھے، تو اس کے مختلف علاج کرواتے رہے۔ تو کوئی کہنے لگا کہ جی اس کا جگر کا مسئلہ ہے، کوئی مطلب اس کی جو علامات ہیں وہ جن بچوں میں ہوتی ہے نا تو ان میں بھوک ختم ہو جاتی ہے، ڈائریا زیادہ رہنا شروع ہو جاتا ہے، پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، انڈر ویٹ ہو جاتے ہیں، وہ انڈر ویٹ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے کہ کچھ بھی ان کے جسم میں رہتا نہیں ہے، مطلب منرل ڈیفیشنسی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کچھ بھی جو بھی کچھ کھائیں گے تو ایک دم باڈی جو ہے نا، کیونکہ گندم ہمارے ہاں ایک اس کی الرجی کاز ہونے کا ایک اور فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو روٹی پر لگا دیتے ہیں۔ جی اچھا، باڈی ابھی پوری طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، اس وقت نرم غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بچے بھی آ جاتے ہیں۔ تو وہ جب بچے الرجک ہو جاتے ہیں اس گندم سے، تو ابھی سیلک ڈیزیز کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ اچھا، سیلک ڈیزیز بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں، وہ آٹو امیون ہے۔ اچھا، وہ تھوڑا سا اس کی مینجمنٹ بھی اور اس کا علاج بھی تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے عام گندم کی الرجی سے۔ میرے بھانجے کو جو الرجی تھی میں جس کا بتا رہا ہوں کہ اس کے بارے میں مختلف ڈاکٹرز، ایون کہ چائلڈ اسپیشلسٹ بھی کوئی بھی ایسا نہیں تھا جنہیں ہمارے گھر والوں نے، میری سسٹر نے اور بہنوئی نے چھوڑا ہو، تو وہ ڈائگنوز نہیں ہو پاتا تھا۔ وہ چند دن ٹھیک رہتا تھا، پھر اس کے بعد وہ اچانک ہی پھر بیمار ہو جاتا تھا، اور بیمار ہوتا تھا بہت کمزور ہونا شروع ہو گیا، پتلے پتلے بازو، چہرہ بالکل پیلا اور پیٹ پھولا ہوا ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا سایہ۔ شہزاد بھائی، یہ بھی تو معاملات ہمارے یہاں جہالت کی یہ بھی تو ایک ہے نا کہ وہ جی سایہ ہو گیا۔ بہرحال پھر وہ میرے استاد، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے انہیں،
انہوں نے پیشنٹ کو, میرے بھانجے کو دیکھتے ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کو گندم سے الرجی ہے. الرجی ہے, اچھا. تو ہم لوگ, میرا پہلا ٹیسٹ کیس میرے اپنے گھر میں ہی تھا. انہوں نے مجھے نہ صرف اس بچے کو ٹھیک کیا, اس کا جو پروسیس علاج کا چلتا رہا وہ اس میں مجھے انہوں نے اپنے ساتھ رکھا, ساتھ ساتھ سمجھاتے رہے کہ یہ میڈیسن اس لیے دے رہے ہیں, یہ میڈیسن اس لیے دے رہے ہیں. ہمارے پاس جو اب جو کیس آتے ہیں, اب تو الحمدللہ میں خود تھوڑا بہت کر لیتا ہوں الحمدللہ. اب میں کیونکہ شہزاد بھائی آپ کو پتا ہے اولا ڈاگ پر پیشنٹ دیکھتا ہوں نا, تو انٹرنیشنلی جو ہے نا اب جو پیشنٹ آتے ہیں نا ہمارے پاس, اس ایپ کی یہ خاصیت ہے کہ وہ اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہمیں اپنی ساری رپورٹس اور ساری ہسٹری ہمیں بھجوا دیتے ہیں, بالکل, تاکہ ہم کیس پڑھ لیں. وہ آدھے گھنٹے کے سیشن میں اس سے پہلے تو گلوٹن الرجی کے اور سیلک ڈیزیز کے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں, تو ہم اس کو جلدی کر لیتے ہیں. اس میں ہوتا کیا ہے کہ اگر رپورٹس نہیں ہوئی اور ہم نے اس کو ڈائگنوز کرنا ہے, کرنا ہم نے ہے, تو اس کی سادی سی علامات جو گندم کی صرف الرجی کی میں بات کروں, اس میں سب سے پہلے تو نظام ہضم ڈسٹرب ہو جائے گا, اچھا, ٹوٹل. یعنی کہ یا تو یہ آئی بی ایس سے ملتی جلتی علامات آتی ہیں, یا تو اس کو ڈائریا رہنا شروع ہو جائے گا, یا اس کو کانسٹیپیشن رہنا شروع ہو جائے گی, یا ایسا ہوگا کہ بچہ کبھی پخانہ زیادہ آ رہے ہیں اس کو بدبودار, اور کبھی اس کو کم آ رہے ہیں, اور کبھی اس کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ گندم کی الرجی والوں کی بات کر رہا ہوں. یہ 3 طرح سے الرجی ہوتی ہے, کھانے سے, ایون کہ اسکن کے ساتھ لگنے سے بھی الرجی ہو جاتی ہے, اتنی سینسٹیوٹی بھی آ جاتی ہے. یہ خاص طور پہ جو پولن الرجی کے پیشنٹ ہوتے ہیں یا دمے کے پیشنٹ ہوتے ہیں, ان میں یہ چلتا ہے سلسلہ. تو ان کی اسکن میں بھی الرجک ریئیکشن آتا ہے. اچھا, وہ گندم سے, یعنی اگر گندم چھو جائے ان کو, گندم کا کوئی آٹا چھو جائے, گندم چھو جائے, مطلب پورا لگ جائے, مطلب خاص طور پہ, تو وہ ہو جاتا ہے. تیسرا, سانس کے ذریعے اندر چلی جائے, مطلب آٹا کہیں پس رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے, تو وہ ہو رہا ہے. آج کے ویڈیو میں جو آپ کے ناظرین کے لیے ہم لے کر آئے نا, کچھ میں چیزیں بتاؤں گا آخر میں, جس سے گندم کی الرجی کے پیشنٹ نہ صرف ٹھیک ہو جائیں گے, بلکہ باقی جو لوگ جن کو خطرہ ہے اس گھر میں کہ وہ بھی گندم کی الرجی کا شکار ہو سکتے ہیں, وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ جب کسی کو گندم کی الرجی ہو جاتی ہے تو اس میں کیونکہ بہت زیادہ ڈائریا والی کیفیت رہتی ہے, ہضم مکمل نہیں ہوتا. اگر اس کا پخانہ ٹھیک آ بھی رہا ہے نا, تو جو پروسیس میں, جس پروسیس میں کھانے میں سے منرلز باڈی نے لینے ہیں, وہ پروسیس ہوئے بغیر کھانا فلش آؤٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں, سانس کی تنگی, بچہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے, پتلے پتلے بازو, ٹانگیں پتلی پتلی, مسلسل تھکاوٹ, مسلسل اس کے جسم میں درد رہنا شروع کر دیتا ہے. یہ بہت آسان سا ایک ٹیسٹ ہے, ایک ٹی ٹی جی کرواتے ہیں, سی بی سی کرواتے ہیں, اور اگر پھر بھی اس میں چیزیں سامنے نہ آ سکیں تو پھر ہم بائپسی کروا لیتے ہیں. تو اس یہ لیکن اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس بچے کو گندم کی الرجی ہے یا سیلک ڈیزیز ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی آپ کے خاندان میں گندم کی الرجی سے متاثر ہو گیا ہے, تو مارگلا نیوز کے پلیٹ فارم سے آج آپ کو جو معلومات اس ویڈیو میں ملیں گی, اس کے علاوہ بھی اگر آپ کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں, علاج کے حوالے سے کسی قسم کی آپ کو معلومات چاہیے ہو, تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو ہوگا. سب سے پہلے تو جو ہمارا شہزاد بھائی طب یونانی میں جو طریقہ ہے, ہم جو جس طرح سے اس کو علاج کرتے ہیں, جی, وہ ہے کہ سب سے پہلے تو وہی ہے کہ گندم روکنی ہے. اچھا, گندم اور گندم سے بنی ہوئی تمام پروڈکٹ. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ہم جو اور رائی بھی روک دیتے ہیں, کیونکہ اس میں بھی گلوٹن اسی مقدار میں ہوتے ہیں, تو جو اس کے اچھا, اس کے علاوہ جو گندم کی الرجی کے پیشنٹ ہوتے ہیں, وہ لیکٹوز کی الرجی بھی ان میں دیکھنے میں آئی ہے, ان میں موجود ہوتی ہے, اور اکثر پولن الرجی کے بھی شکار ہوتے ہیں وہ, تو ان کی وہ احتیاط پہلے شروع کروا دیتے ہیں. شروع کرواتے ساتھ ہی اس کا پھر علاج شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کے کسی بچے میں, یہ بڑوں میں بھی ہو سکتی ہے, مطلب تھوڑے بڑے بچوں میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ چھوٹے بچوں میں زیادہ دیکھی جا رہی ہے. چھوٹے بچوں میں تو جینیاتی طور پر بھی یہ موجود پائی گئی زیادہ, وہ سیلک ڈیزیز ہے. اچھا, وہ سیلک ڈیزیز ہے, آٹو میون پھر وہ ہو جاتی ہے, تو وہ اس کی تھوڑی سی, اس کا علاج تھوڑا سا مشکل ہے, لیکن وہ ہو رہا ہے.
ہم لوگ صرف میں نہیں کر رہا ہوں، پاکستان کا ہر طبیب، یونانی طبیب اس کا علاج کر رہا ہے. اگر آپ کے اچھا لیکن سر وہ تو کہا جاتا ہے کہ سلیک ڈیزیز کا جو ہے وہ علاج ہی نہیں ہے، ساری زندگی وہ پرہیز کرنا پڑے گا. نہ ہمارے بے شمار اطباء اس الرجی کا علاج اور اس سیلک ڈیزیز کا علاج کر رہے ہیں پہلے سے. اچھا میں آج اپنی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں کہ یہ تو میں نے تو 20 سال پرانی بات بتائی ہے جو میرے بھانجے کو علاج تھا یہ معاملہ. اچھا تو سیلک ڈیزیز کا تو علاج ہو رہا ہے. بس آپ کو بتایا نا، یہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا دھندا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو لا علاج قرار دے کے تو مستقل دوائیوں پر، مستقل چیزوں پر لگاتے ہیں. آپ کے بہت سارے جو ہیں یہ سیلیبریٹیز، فیک قسم کے نیوٹریشنسٹ، ڈائٹیشین جو عطائی جو لوگ ہیں، وہ اپنا آٹا بیچنے کے لیے بہت ساری چیزیں پھیلائی ہوئی ہیں ان لوگوں نے. تو میں تو پچھلی مرتبہ بھی یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر سموسے سے یہ گزارش ہے کہ آپ نے اپنا آٹا بیچنا ہے تو بیچیں، لیکن ہمارے آٹے کو برا مت کہیں. مطلب اگر تو گندم جو ہر گھر میں کھایا جاتا ہے، جو ہر گھر میں کھایا جاتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو گندم کی الرجی ہو صرف اسی کا آٹا بند کریں بس، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اس کا ایک چھوٹے چھوٹے سے علاج ہیں، وہ نوٹ فرما لیں کہ جس کو گندم کی الرجی ہو جائے، ڈائگنوز ہو جائے پراپر، وہ یعنی گلوٹن جس کو الرجی کہیں گے، جی گلوٹن الرجی جس کو ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ یہ گلوٹن الرجی ہے، تو پہلے سٹیپ میں کچھ عرصے علاج کے دوران گندم اس کی بند کر دیں، گندم، جو اور رائی، اور ہلدی اور شہد کا استعمال شروع کریں. صرف ہلدی اور شہد، کس طرح؟ 1 چمچ ہلدی اور 1 چمچ شہد کی پیسٹ بنانی ہے. یہ بنیں گے 2 چمچ تقریباً. 1 چمچ صبح کو لے لیں، 1 چمچ شام کو لے لیں کھانے کے بعد. اچھا ہاں یہ انشاءاللہ. نہیں تو کھائیں پھر کون سی خوراک؟ وہ گندم، رائی اور وہ ساری آپ نے وہ بند کر دی؟ نہیں وہ میں خوراک کی طرف بھی آتا ہوں. اچھا اس کے علاوہ جو آپ نے شروع کرنا ہے ہلدی اور شہد، اس کے ساتھ ایلو ویرا ڈرنک شروع کروانا ہے. اچھا اپنے جو بھی آپ کا پیارا اس الرجی سے نبرد آزمایا، اس میں یہ بہت مشکل اس کا سفر ہے یہ، تو اس کا ساتھ دیں. ایلو ویرا ڈرنک کا جو ہے نا تازہ 1 گلاس بس پلا دیں. اچھا بہت اچھی کمپنیوں کا مل رہا ہے جو پرزرویٹو فری ہوتا ہے، تو وہ ایک ہی ڈرنک کی پیکنگ اویلیبل ہے. ورنہ گھر میں آسانی سے ایلو ویرا کا پودا لگائیں. ایلو ویرا کی شذات بھی کافی ساری اقسام ہیں، تو اس میں بارباڈینسس ملر جو ہے امریکن اسپیشی، یہ عام کسی بھی آپ نرسری سے لے سکتے ہیں نا، کہہ سکتے ہیں، مطلب یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. وہ والی اسپیشی اگر آپ گھر میں لگائیں تو وہ بڑی تیزی سے پھیلتا ہے اور بڑا محفوظ پودا ہے. اور وہ جو بڑھ جائے، اس کا تنا تیار ہو جائے، اس کو کاٹیں اور اس کے چھلکے کو کاٹ کے اس کا گدا نکال لیں. 1 چمچ اس کا گدا 1 گلاس پانی میں، پانی بہت صاف ہونا چاہیے. اس پیشنٹ کو ویسے بھی اوورال ابلے ہوئے پانی میں یا بوٹل واٹر پر شفٹ کر دینا چاہیے. تو یہ ایلو ویرا ڈرنک جو ہے نا، یہ دن میں 1 مرتبہ اس پیشنٹ کو لازمی پلائیں. اچھا سیب کا سرکہ جو ہے 1 چمچ سیب کا سرکہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں پلائیں تو وہ پیشنٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. اچھا اس کے علاوہ ادرک اور لیمو کا ڈرنک، اس کا کعوہ نہیں بنانا، اس کا جوشاندہ نہیں بنانا. پانی صاف ستھرا لینا ہے، بوٹل واٹر ہو یا ابال لیں اس کو، اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کر لیں اور اس کے اندر 1 ادرک کی کاش 1 گلاس کے اندر 1 انچ کا ٹکڑا ڈال دیں اور آدھا لیمو اس کے اندر کاٹ کے پھینک دیں، بس چھوڑ دیں، نچوڑنا نہیں ہے. اور وہ جو ادرک ہے اور جو لیمو ہے اس کو اگلے اس میں شفٹ کر کے اگلے گلاس میں، تو یہ والا پانی اس کو پلا دیں پیشنٹ کو. اچھا اس کے علاوہ ادرک کی چائے. اچھا آپ ہی بات کر رہے تھے کہ چائے کا مطلب تو ہمارے یہاں وہی لیتے ہیں، کالی پتی اور اس کے اندر دودھ ڈالا اور جناب چائے. جب ہم ادرک کی چائے، زیرے کی چائے یا اس طرح کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب کعوہ ہوتا ہے، ہربل ٹی ہوتی ہے، مطلب ادرک کی ہربل ٹی آپ لیں گے. اچھا اس میں پیشنٹ کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے کہ چائے بند کر دیں، کیونکہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ گلوٹن الرجی کے بہت سارے پیشنٹ لیکٹوز سے بھی الرجک ہوتے ہیں، تو ان کو دودھ اور دودھ والی چائے تو نہیں دینی ہے. اس کی جگہ ادرک کی چائے سٹارٹ کر دیں. اس کے اندر چھوٹا بچہ ہے تو 1 چمچ شہد جو ہے چھوٹا بعد میں شامل کرا کے پلائیں، انشاءاللہ بڑھنا چنگے ہو جائیں گے. اچھا حکیم صاحب، اس میں یہ بھی بتاتے جائیں کہ یہ جو گلوٹن الرجی کا مریض ہوتا ہے یہ کون سی غذائیں استعمال کر سکتا ہے؟
बस शहजाद भाई पहले भी अर्ज़ किया है कि अल्लाह ताला की सारी नेमतें हैं, सारी उसको खानी चाहिए। जिस दौरान इलाज हो रहा हो उस दौरान गंदम की चीज़ें नहीं खानी और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खानी। इसके अलावा जितनी देर इलाज चल रहा है उस दौरान ग्लूटेन फ्री आटा ले सकते हैं। ये मिलता है बड़ा आसानी से, हर जगह मिलता है, सस्ता भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जौ का आटा खा सकते हैं, मकई का आटा खा सकते हैं, चावल का आटा भी बना के उसकी रोटी खा सकते हैं। सालन उसको तमाम के तमाम दे सकते हैं पेशेंट को। अच्छा। हाँ, उसको बल्कि थोड़ा बहुत ज़्यादा देना चाहिए, मछली देनी चाहिए, अंडा देना चाहिए, प्रोटीन इंटेक उसका बढ़ा देना चाहिए। तो सिर्फ गंदम और डेयरी का परहेज कराना है, परहेज कराना है। जी दोस्तों और साथियों, आपने हकीम सैयद मुशर्रफ अली ज़ैदी की गुफ्तगू सुनी कि ये जो ग्लूटेन एलर्जी है ये काबिल इलाज मर्ज़ है और ऐसा नहीं है कि आप सारी ज़िंदगी जो है वो गंदम की रोटी नहीं खा सकेंगे। इसका तिब्बे यूनानी में मुस्तकिल इलाज मौजूद है और अगर आप इसका प्रॉपर इलाज करा लेंगे तो इंशाल्लाह फिर आप ज़िंदगी की हर नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। आज तक के लिए इतना ही। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने गिरदो नवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।